السلام علیکم ڈیئر ناول ریڈرز، آپ کو چینل پر ویلکم کہتے ہیں۔ ناول پسند آئے تو لائک اور کمنٹ کر کے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ سفید گلابی ہاتھوں سے اپنی چادر کو پکڑے وہ آج اس ریسٹورنٹ میں داخل ہوئی تھی۔ اس کی دھڑکنیں بے ترتیب تھیں۔ وہ اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا فیصلہ کرنے آئی تھی۔ وہ متلاشی نظروں سے کسی کو تلاش کر رہی تھی۔ تبھی سامنے والی ٹیبل سے اٹھ کر معیز احمد اس کے پاس آیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سرور تھا، محبت کی کشش تھی۔ وہ بڑے میٹھے انداز میں زویا کو دیکھ رہا تھا، جو آج اس کے کہنے پر اس سے ملنے آئی تھی۔ اب وہ دونوں ٹیبل پر بیٹھ چکے تھے، لیکن زویا کو ریسٹورنٹ کے ماحول سے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ نہ صرف ٹیبل کے ارد گرد پردے لگے ہوئے تھے، بلکہ تیز روشنی ہونے کی بجائے ہلکی ہلکی روشنی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ ریسٹورنٹ کا ماحول کافی خوابناک تھا، لیکن زویا کی دھڑکنیں بہت زور زور سے چل رہی تھیں۔ وہ یہاں آ کر شدید گھبراہٹ محسوس کر رہی تھی۔ اوپر سے مسلسل معیز احمد کی نگاہیں اسے کنفیوز کر رہی تھیں۔ اچانک ہی وہ اپنی چیئر سے اٹھ کر اس کے قریب بیٹھا تو زویا گھبراہٹ کے مارے اچھل پڑی۔ آپ پلیز سامنے والی چیئر پر جا کر بیٹھیں، مجھے ایزی فیل نہیں ہو رہا۔ اس کا نرم و نازک سا وجود کانپ رہا تھا۔ معیز اس کی شرم و حیا دیکھ کر مسکرا دیا۔ کم آن یار، تم تو ایسے ریئیکٹ کر رہی ہو جیسے میں ایک اجنبی، ایک نامحرم ہوں تمہارے لیے۔ کیا تم بھول چکی ہو کہ ہم دونوں کا نکاح ہو چکا ہے؟ اب میں تمہارے لیے نامحرم نہیں۔ پھر اتنا کیوں گھبرا رہی ہو؟ وہ جیسے اس کی حالت سے لطف اٹھا رہا تھا۔ زویا کے ماتھے پر پسینے کی چمک تھی۔ وہ اسے کیسے بتاتی کہ وہ آج ایک ایسا فیصلہ کرنے آئی ہے جس کے بارے میں شاید معیز احمد نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ میں اتنے دنوں سے تمہاری منت سماجت کر رہا تھا کہ ایک دفعہ مجھ سے ملنے آ جاؤ۔ ایک تو تمہارے گھر والوں نے 6 مہینے کا وقت دے دیا رخصتی کے لیے۔ مجھ سے تو بالکل بھی صبر نہیں ہو رہا، اوپر سے تم اتنے نخرے کرتی ہو ملنے میں۔ یقین نہیں آ رہا کہ آج میرے ایک بلاوے پر ملنے چلی آئی ہو۔ معیز اسے بڑی محبت پاش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں آپ سے کچھ کہنے آئی ہوں۔ وہ مسلسل نظریں جھکائے ٹیبل کو دیکھے جا رہی تھی۔ معیز مسکرا کر کہنے لگا، جو کچھ کہنے آئی ہو کہہ لینا، لیکن میرا خیال ہے پہلے کچھ آرڈر کر دیتے ہیں۔ معیز نے جیسے ہی مینیو کارڈ اٹھایا، فوراً ہی زویا نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ میں یہاں کچھ کھانے پینے یا آپ سے ملاقات کرنے نہیں آئی، بلکہ آپ کو اپنا ایک فیصلہ سنانے آئی ہوں۔ میں آپ سے طلاق چاہتی ہوں۔ میرا اور آپ کا نکاح بھلے ہی گھر والوں کی رضامندی سے ہوا ہے، لیکن اس میں میری کوئی رضا نہیں ہے۔ میں آپ سے شادی ہی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے مہربانی کر کے آپ مجھے چھوڑ کر کسی اور سے شادی کر لیں، کیونکہ مجھے آپ کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزارنی۔ زویا نے بڑی دقت سے یہ الفاظ ادا کیے تھے، جبکہ معیز کی نگاہیں اس کے ہلتے ہونٹوں پر تھیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ نازک سی لڑکی جو اس کے دل میں بس گئی تھی، اس کے ایک ایک نقوش سے اسے حد سے زیادہ محبت ہو گئی تھی، وہ آج اسے یہ کہنے آئی تھی کہ معیز احمد اس سے دستبردار ہو جائے۔ ایک قدم ہی وہ غصے بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ تم نے یہ سوچا بھی کیسے زویا مبشر کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ تم میرے جسم میں نہیں بلکہ میرے روح میں بس گئی ہو، اور تمہارا اور میرا نکاح ہو چکا ہے۔ اگر تم نے دوبارہ یہ کہا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں تو ایسا کبھی سوچنا بھی مت۔ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، اور اگر تمہارے دل میں کوئی اور ہے تب بھی تم یہ بات اچھی طرح جان لو کہ تم صرف میری ہو۔ محبت بھرا لہجہ اچانک ہی غصے میں تبدیل ہو گیا تھا۔ زویا پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ لیکن آپ میرے ساتھ یوں زبردستی نہیں کر سکتے۔ جب میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا ہی نہیں چاہتی تو آپ بس
آگے ایک لفظ بھی نہیں۔ معیز نے ایک دم ہی اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ بہت چاہت سے تمہیں اپنایا ہے اور اتنی آسانی سے تمہیں چھوڑ دوں یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ آج ہی تمہیں میں اس نکاح کا مطلب سمجھاتا ہوں۔ یہ کہتے ہی معیز نے سختی سے اسے اپنے دونوں بازوؤں میں جکڑ لیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں، مجھے درد ہو رہا ہے۔ اس کی سخت گرفت پر زویا کے ہوش اڑ گئے تھے۔ اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، لیکن معیز غصے کی کیفیت میں اس پر حاوی ہو گیا تھا۔ اچانک ہی اس کی نظر زویا کی بند ہوتی آنکھوں پر پڑی تو وہ بوکھلا گیا۔ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر وہ اس کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ 6 ماہ پہلے یہ ایک چھوٹی سی شادی کی تقریب تھی۔ آج مایوں اور مہندی کا فنکشن تھا۔ معیز احمد کی ماں شگفتہ بیگم بڑے اصرار پر معیز کو اپنے ساتھ لائی تھی۔ ان کی بڑی شادی شدہ بیٹی عالیہ بھی ان کے ساتھ تھی۔ وہ آج ایک خاص مقصد سے شادی کی تقریب میں آئی تھی، جو ان کے کسی رشتہ دار کی بیٹی کی شادی تھی۔ معیز احمد جو 28 سال کا ہو چکا تھا، لیکن ابھی تک وہ کنوارا تھا۔ جب سے اس نے اپنے باپ کا کاروبار سنبھالا تھا، تب سے شگفتہ بیگم اس کوشش میں تھی کہ معیز کا گھر بس جائے، لیکن اسے کوئی لڑکی ہی پسند نہ آتی تھی۔ وہ اتنی لڑکیوں کی تصویریں دکھا چکی تھی، رشتے والی عورتوں کو بول بول کر تھک گئی تھیں کہ کسی ایسی لڑکی کی تصویر دکھاؤ جو ایک نظر میں ہی معیز کو پسند آ جائے، لیکن لاکھ کوشش کے باوجود بھی ابھی تک انہیں ایسی کوئی لڑکی نہ ملی تھی جو ان کے لاڈلے بیٹے کو پسند آ سکے۔ اسی لیے خاص طور پر آج وہ اس شادی میں آئی تھی۔ پاس ہی معیز بیٹھا تھا جو مکمل موبائل میں مصروف تھا۔ ارد گرد کیا ہو رہا ہے اسے کوئی خاص پرواہ نہیں تھی، جبکہ عالیہ اور شگفتہ بیگم کی نگاہیں ایسی ہی کسی لڑکی کی تلاش میں ہی جو ان کے بیٹے کو ایک نظر میں اچھی لگے اور وہ فٹافٹ اس کا رشتہ لے کر پہنچ جائیں تاکہ اپنے بیٹے کے سر پر صحرا سجانے کا ارمان جلدی پورا کر سکے۔ معیز، جس کی پوری توجہ اپنے موبائل پر تھی، اچانک ہی لڑکیوں کی اس بھیڑ میں اس کی نظر کسی پر پڑی تو وہ حیران رہ گیا۔ لڑکیوں کا ایک ہجوم تھا جو اس مہندی کی تقریب میں شامل تھا، لیکن وہ سب سے الگ تھی۔ سفید رنگ کا سادہ سا لباس پہنے، کندھوں پر سلک کا دوپٹہ، بالوں کی سادہ سی چوٹی بنائے، وہ ایک کونے میں بیٹھی سب لڑکیوں کو معصومیت سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے کی معصومیت، خوبصورتی اور دلکشی نے معیز کو جیسے اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ آج سے پہلے ایسا کبھی نہ ہوا تھا کہ وہ کسی لڑکی کو دیکھ کر چونک جائے۔ وہ سب لڑکیوں کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ ان سب سے الگ ہے، لیکن وہ خود بھی اپنی خوبصورتی سے شاید آگاہ نہیں تھی، کیونکہ وہ بے انتہا خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت کہ معیز نے اپنی زندگی میں خوبصورتی اور معصومیت کا ایسا حسین امتزاج شاید کبھی نہ دیکھا تھا۔ اس کا دل اس لڑکی کو دیکھ کر دھڑکنے لگا۔ وہ خود بھی اپنے اوپر حیران ہو رہا تھا۔ خود کو وہ کسی 18 سال کی ایک نوعمر لڑکی کی طرح محسوس کر رہا تھا۔ سفید رنگ کا لباس پہنے وہ اپسرا سی لڑکی، جسے معلوم ہی نہیں تھا کہ کوئی اسے اتنے غور سے دیکھ رہا ہے۔ پھر وہ اپنی ماں سے سرگوشی میں کہنے لگی، امی، وہ لڑکی کون ہے؟ شگفتہ بیگم نے جھٹ سے اس کی سرگوشی پر توجہ دی اور اس لڑکی کو دیکھنے لگی جس کی طرف معیز نے اشارہ کیا تھا۔ وہ اس کی پسند پر حیران رہ گئی۔ ارے وہ زویا، اس کی بات کر رہے ہو تم؟ وہ تمہاری خالہ بطول کی بیٹی ہیں۔ وہی خالہ بطول جس کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، جو ایک گورنمنٹ ٹیچر ہے۔ یہ میری کزن کی بیٹی ہے بیٹا، یہ تو تم سے بہت چھوٹی ہے، ابھی تو یہ 18 سال کی ہوئی ہے۔ شگفتہ بیگم حیران تھی، لیکن معیز کے اندر ایک 18 سالہ نوجوان لڑکا انگڑائیاں لے رہا تھا۔
اچانک اسے زویا سے بہت زیادہ محبت محسوس ہوئی تھی۔ اپنے اندر ایسا رومانس، ایسے جذبات کبھی محسوس نہیں ہوئے تھے۔ تبھی وہ ماں سے سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، بس یوں سمجھ لیں کہ آپ کے بیٹے کی پسند کی لڑکی مل گئی ہے، میں اسی لڑکی سے شادی کروں گا۔ عالیہ اور شگفتہ بیگم دونوں ہی حیران رہ گئی تھیں، لیکن وہ کچھ پریشان بھی ہو گئی تھیں، کیونکہ کافی عرصے پہلے جب ان کی زویا کی ماں سے ملاقات ہوئی تھی تو باتوں ہی باتوں میں بطول نے ذکر کیا تھا کہ زویا کو پڑھنے لکھنے کا بہت شوق ہے، وہ بھی اسی کی طرح ایک گورنمنٹ کالج کی لیکچرار بننا چاہتی ہے۔ ابھی بھی اس نے کالج میں ایڈمیشن لیا تھا، اتنی جلدی شاید بطول اپنی بیٹی کی شادی نہ کرے، لیکن ان کے بیٹے کو پسند بھی آئی تو ایک 18 سال کی نوعمر اور معصوم لڑکی جس نے ابھی ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تھا، لیکن پھر ان کی نظر زویا کے معصوم چہرے پر پڑی، بہت سے زیادہ خوبصورت تھی۔ سفید رنگت، دبلی پتلی جسامت، حیا اور پاکیزگی اس کے چہرے سے ٹپکتی تھی۔ ایسے میں معیز کو اسے پسند کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ ایک طرف تو وہ خوش ہو رہی تھی تو دوسری طرف پریشان بھی، کیونکہ وہ یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ اگر بطول نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا تو معیز کا دل ٹوٹ جائے گا۔ دوسری طرف وہ خوش اس بات پر ہو رہی تھی کہ عرصے بعد معیز نے کسی لڑکی کو پسند کیا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں مبتلا تھی کہ اچانک ہی مہندی کا شور اٹھا۔ سب لڑکیاں جمع ہو کر مہندی کی پلیٹیں لینے جا رہی تھیں۔ معیز بھی مسلسل زویا پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ اچانک ہی زویا کو کسی کی نظروں کی تپش کا احساس ہوا تھا۔ اس نے ادھر ادھر نگاہیں دوڑائی تو حیران رہ گئی۔ شگفتہ آنٹی کا بیٹا اسے مسلسل دیکھے جا رہا تھا۔ وہ اسے جانتی تھی، عرصے پہلے اس نے کسی رشتہ دار کی شادی میں معیز بھائی کو دیکھا تھا۔ وہ اس سے بالکل اپنے بڑے بھائی جیسا تصور کرتی تھی، لمبا چوڑا وجود، سنجیدگی اور متانت اس کے چہرے پر ہر وقت موجود رہتی تھی۔ ایسے میں زویا دل ہی دل میں اسے دیکھ کر سوچتی تھی کہ اگر اس کا کوئی بڑا بھائی ہوتا تو وہ بالکل معیز جیسا ہوتا، لیکن آج انہیں کیا ہوا ہے، یہ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ وہ دل ہی دل میں سوچتی، حیران اور کوفت کا شکار ہوتی اپنی سہیلی نوال کو بلانے لگی اور پھر جلدی سے کمرے میں گھس گئی۔ وہ اپنی ماں کو تلاش کر رہی تھی۔ ویسے تو اس کی ماں بطول کبھی بھی شادی وغیرہ کی ایسی تقریبات میں نہیں آتی تھی، ہاں لیکن کبھی کسی عزیز رشتہ دار کی شادی ہوتی تو پھر انہیں شادی اٹینڈ کرنی ہوتی تھی۔ انہوں نے ایک ایسی زندگی گزاری تھی جس میں کسی مرد کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ زویا صرف 3 سال کی تھی جب ان کے شوہر نے انہیں بغیر کسی وجہ کے طلاق دے دی۔ وجہ بہت ہی معمولی تھی، وہ کسی اور کو چاہتے تھے اور شادی کے بعد بھی ان کی محبت کی شدت اس کے لیے کم نہ ہو سکی، اور پھر اس کے کہنے پر ہی اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے کر ہمیشہ کے لیے گھر سے نکال دیا۔ خوش قسمتی سے بطول نے گریجویشن کر رکھا تھا، جس کی وجہ سے انہیں جلد ہی ایک سرکاری نوکری مل گئی۔ ان کی خوش قسمتی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو اکیلے پالنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ تبھی تو ان کی بیٹی زویا کو مرد ذات کے وجود سے شدید نفرت محسوس ہوتی۔ جب کبھی وہ اپنے باپ کے بارے میں سوچتی تو اس سے اپنی ماں کی زندگی پر بہت شدت سے رونا آتا کہ کیسے انہوں نے پوری زندگی اس کی خاطر اکیلے گزار دی۔ دونوں ماں بیٹی نے پوری زندگی ایک کمرے کے مکان میں گزاری تھی، اور وہ مکان بطول نے اپنی محنت کی کمائی سے بنایا تھا۔ اپنی بیٹی کی تربیت بھی انہوں نے بہت ہی اچھی کی تھی۔ سگھڑ، سلیقہ، شعور، ادب اور تہذیب والی زویا کے اندر کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ شکل و صورت کی بھی وہ بے مثال تھی، لیکن باپ کے سر پہ نہ ہونے کا اس نے کبھی ناجائز فائدہ نہ اٹھایا تھا، کیونکہ وہ لڑکوں سے کوسوں دور رہتی تھی۔ کالج میں پڑھنے والی نوال اس کی گہری دوست تھی۔ وہ نہ صرف اس کی کزن تھی بلکہ وہ اپنے دل کی ہر بات بھی اس سے شیئر کرتی رہتی تھی۔ ابھی بھی نوال نے اسے متوجہ کیا تھا، وہ دیکھو
شگفتہ آنٹی کا بیٹا معیز تمہیں کیسے دیکھے جا رہا ہے؟ میں کب سے نوٹ کر رہی ہوں۔ نوال نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو اس نے کوفت زدہ انداز میں پلٹ کر دیکھا تھا۔ معیز کی نگاہیں ابھی بھی اس پر جمی تھی۔ وہ کچھ حیران پریشان ہوتی خود کو یہاں سے غائب کرنے کی کوشش کر رہی تھی، تبھی اپنی ماں سے کہنے لگی، امی گھر چلیں، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ بطول نے بیٹی کے چہرے پر پسینہ دیکھا تو حیران رہ گئی، پھر کہنے لگی، اچھا چلو چلتے ہیں، کیا ہوا ہے بیٹا تمہاری طبیعت کو؟ بطول پریشان ہو گئی تھی، وہ کہنے لگی، بس کچھ نہیں، مجھے بہت گھبراہٹ سی ہو رہی ہے امی، گھر چلتے ہیں۔ در حقیقت وہ معیز کی نگاہوں سے پریشان ہو گئی تھی۔ جیسے ہی بطول نے جانے کے لیے قدم بڑھائے، اچانک ہی انہیں شگفتہ کی آواز سنائی دی، بطول رکو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ یہیں پر سارے معاملات جیسے طے کرنا چاہتی تھی۔ ابھی ابھی معیز نے انہیں اپنی پسند سے آگاہ کیا تھا، ایسے میں وہ جلد ہی بطول سے بات کر کے رشتے کا سلسلہ بڑھانا چاہتی تھی۔ بطول شگفتہ سے کہنے لگی، معاف کرنا شگفتہ بہن، ابھی زویا کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، میں گھر جا رہی ہوں، پھر ملیں گے بارات میں انشاءاللہ، تو پھر آپ سے بات ہوگی۔ بطول نے مناسب انداز میں معذرت کر لی تھی۔ شگفتہ کے چہرے پر تھوڑی مایوسی پھیل گئی، لیکن اب انہیں کل کا انتظار کرنا تھا۔ سفید رنگ کا کرتا شلوار پہنے آج وہ بارات کی تقریب میں آیا تھا، باوجود اس کے کہ پچھلے کچھ دنوں سے وہ اپنی فیکٹری میں بہت زیادہ مصروف تھا۔ کاروبار کی ساری ذمہ داری اس نے اپنے کندھوں پر اٹھا رکھی تھی، لیکن آج وہ شادی میں آیا تھا تو صرف اور صرف زویا کی خاطر، اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے۔ نہ جانے اسے کیوں پورا یقین تھا کہ زویا ضرور شادی میں آئے گی۔ اب اس کی نگاہیں صرف اس سے ہی تلاش کر رہی تھی، جبکہ شگفتہ بیگم بھی اس انتظار میں تھی کہ کب انہیں بطول نظر آئے اور وہ ان سے زویا کے بارے میں بات کرے۔ لیکن پوری شادی کی تقریب گزر گئی، دونوں ماں بیٹی کہیں بھی نظر نہ آئی تھیں۔ شگفتہ کے چہرے پر تو مایوسی تھی، لیکن معیز کو حد سے زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ وہ اپنا ایک اہم کام چھوڑ کر صرف اور صرف اس محجبین کی جھلک دیکھنے کے لیے اس شادی کی تقریب میں آیا تھا، لیکن وہ یہاں کہیں دکھائی نہ دی۔ وہ گھر گیا تو غصے کی کیفیت اس کے چہرے پر عیاں تھی۔ امی آپ کل ہی جا کر بطول خالہ سے شادی کی بات کریں۔ شگفتہ اس کی جلد بازی دیکھ کر حیران تھی۔ کیا ہو گیا ہے معیز، اتنی بھی کیا جلدی ہو رہی ہے؟ بس میں نے کہا نا، میں اس لڑکی کو کھونا نہیں چاہتا، آپ جلد رشتے کی بات کریں اور 2 ماہ کے اندر اندر شادی کر دیں۔ شگفتہ بیگم ہنس ہنس کر بحال ہو گئی تھی۔ کہاں تو وہ شادی کے لیے مان ہی نہیں رہا تھا، اور اب وہ زویا کے لیے اتنا بے قرار ہو رہا تھا۔ ایک طرف تو وہ خوش تھی، دوسری طرف پریشان کہ کہیں بطول کسی وجہ سے رشتے سے انکار نہ کر دے۔ اگلے ہی دن وہ عالیہ کو ساتھ لیے بطول کے گھر پہنچ گئی تھیں۔ زویا صوفے پر لیٹی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اچانک ہی شگفتہ آنٹی اور عالیہ کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ پنک کلر کے سادہ سے سوٹ میں وہ بہت ہی حسین لگ رہی تھی۔ عالیہ بھی مسکرا کر اسے گلے لگانے لگی۔ اس کے بھائی کی پسند واقعی بہت لاجواب ہے، وہ دل ہی دل میں سوچنے پر مجبور ہوئی تھی۔ بطول بھی دونوں ماں بیٹی کو اچانک اپنے گھر دیکھ کر حیران رہ گئی تھی، لیکن جب زویا کی غیر موجودگی میں شگفتہ بیگم نے ان سے رشتے کی بات کہی تو ان کے چہرے پر پریشانی کی کیفیت تھی۔ لیکن شگفتہ بہن، زویا تو ابھی پڑھ رہی ہے، میں اتنی جلدی کیسے شادی کر دوں؟ ابھی تو اس نے 2nd ایئر کے پیپر دینے ہیں، آپ کو پتہ تو ہے میری بیٹی کو پڑھنے کا کتنا شوق ہے۔ ہاں ہاں تو پڑھتی رہے، اور شادی کے بعد بھی پڑھ لے گی، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ بطول میں تم سے تمہارا یہ قیمتی نگینہ مانگنے آئی ہوں۔ بڑی مشکل سے میرے بیٹے معیز کو کوئی لڑکی پسند آئی ہے۔ دیکھو مجھے انکار نہ کرو، تم جانتی ہو کہ میرے بیٹے میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ ابھی تم نکاح دے دو اور زویا کے پیپر ہو جائیں، پھر رخصتی کر دینا۔ بطول کچھ سوچنے پر مجبور ہوئی۔ سوائے ان کی ذات کے زویا کے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ اگر انہیں اللہ نہ کرے کچھ ہو جائے تو زویا کے سر پر کون ہاتھ رکھے گا؟
ایسے میں اگر اس کی شادی ہو گئی تو یہ سب سے بہتر ہو جائے گا، اور پھر شوہر سے بڑا عورت کے لیے دنیا میں کوئی سہارا بھی نہیں ہوتا۔ بطول نے سوچنے کے لیے وقت مانگا تھا، لیکن زویا ان کی ساری گفتگو سن چکی تھی۔ ان دونوں ماں بیٹی کے جانے کے بعد وہ پیر پٹکتی ماں کے سامنے آئی تھی۔ آپ نے صاف انکار کیوں نہیں کیا؟ مجھے نہیں کرنی ان کے بیٹے سے شادی، میں نے کہا نا، مجھے بہت سارا پڑھنا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے اپنے خوابوں کے بارے میں آپ کی طرح ایک ٹیچر بننا چاہتی ہوں، ایک گورنمنٹ نوکری حاصل کر کے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ مجھے مرد ذات سے کتنی نفرت ہے۔ چند سال وہ میرے ساتھ گزارے اور پھر مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے، وہ بھی ایک بچے کے ساتھ۔ میں ایسی زندگی کبھی نہیں گزاروں گی امی، جیسی زندگی آپ نے گزاری ہے، زویا غصے سے کہے جا رہی تھی۔ تبھی بطول نے اسے جھاڑ دیا اور کہنے لگی، تمہاری زندگی کا فیصلہ میں کروں گی، میں تمہاری ماں ہوں، تم نہیں۔ تمہارے لیے جو بہتر ہوگا میں وہی کروں گی۔ بطول نے اسے خاموش کروا دیا تھا، لیکن اس رات زویا روتی رہی۔ دوسرے دن وہ کالج بھی نہ گئی تھی۔ بطول اس کی حالت دیکھ پریشان تھی۔ تبھی اس نے اس کی سہیلی نوال کو گھر بلا لیا، پھر سارا معاملہ اسے بتایا تو وہ حیران رہ گئی۔ پھر مسکرا کر کہنے لگی، مجھے تو پہلے ہی ایسے لگ رہا تھا آنٹی کہ معیز بھائی زویا میں دلچسپی لے رہے ہیں، کیونکہ وہ شادی کی تقریب میں مسلسل زویا کو دیکھے جا رہے تھے، اور وہ کتنے اچھے ہیں۔ آخر زویا کو ان سے شادی پر کیوں اعتراض ہے؟ بطول سر پکڑ کر بیٹھی تھی، پھر تھک ہار کر کہنے لگی، تم ہی سمجھاؤ نوال بیٹی، اسے کل سے بستر پر لیٹے روئی جا رہی ہے۔ پھر نوال اس کے کمرے میں آئی اور اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، دیکھو اپنی امی کو یوں پریشان مت کرو زویا، تم کوئی چھوٹی بچی تو نہیں۔ زویا ایک دم ہی اس کے کندھے سے لپٹ گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی، مجھے سہاگ رات سے بہت ڈر لگتا ہے نوال، میں کبھی بھی اتنی ہمت نہیں کر پاؤں گی کہ کسی مرد کو اپنے جسم کو چھونے دوں۔ نہ جانے کیوں کوئی مرد میرے سامنے آتا ہے تو میرا وجود کانپنے لگتا ہے، میں کسی سے کچھ کہنے کی ہمت ہی نہیں کر پاتی۔ مجھے یہ فوبیا ہے، تم اس بات کو سمجھ سکتی ہو، امی نہیں سمجھے گی۔ میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گی، بلکہ اپنی پوری زندگی تنہا گزاروں گی۔ نوال نے سر پکڑ لیا تھا، پھر جھنجھلا کر کہنے لگی، لیکن تمہیں یہ کب سے ہے؟ تم نے مجھے تو کبھی اس بارے میں نہیں بتایا۔ زویا روتے ہوئے کہنے لگی، تم بھول گئی کرن کو، کیسے اس نے اپنی بہن کو کھو دیا تھا، صرف اس وجہ سے کیونکہ اس کی بہن کے شوہر نے شادی کی پہلی رات اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ ہاسپٹل میں پہنچ گئی تھی اور اگلے ہی دن اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ وہ بات میرے حلق میں اٹک گئی ہے۔ مجھے پہلے اپنے باپ کی وجہ سے مرد ذات سے نفرت تھی، لیکن کرن کی بہن کے ساتھ جو ہوا اس کے بعد تو میرے دل میں کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ تم پلیز امی کو مناسب الفاظ میں بتا دو کہ میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گی۔ وہ خوف میرے دل میں قید ہے، میں اس خوف سے کیسے نجات حاصل کروں؟ زویا ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ نوال اس کی بات سن کر پریشان ہو گئی۔ دیکھو زویا، آنٹی بھی تمہاری وجہ سے کتنی پریشان ہیں، تم ان باتوں کو سوچنا چھوڑ دو، اور سب مرد ایک جیسے نہیں ہوتے۔ مجھے یقین ہے معیز بھائی تمہاری زندگی کے ایک اچھے ہم سفر ثابت ہوں گے، وہ کتنے پڑھے لکھے اور میچور ہیں، وہ تمہارا بہت خیال رکھیں گے۔ نوال اسے ہر ممکن سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن زویا اپنے دل میں ابھی سے معیز کے لیے بے پناہ نفرت محسوس کر رہی تھی۔ پھر لاکھ اس کے انکار کرنے کے باوجود بھی بطول نے آخر کار شگفتہ کو ہاں کہہ دی تھی۔ شگفتہ بیگم کی خوشی کی انتہا نہ رہی تھی۔ شکر ہے میرے خدا، میرے بیٹے کی خواہش پوری ہو گئی۔ وہ سجدہ شکرانے میں گر پڑی، کیونکہ انہیں اپنے بیٹے معیز سے حد سے زیادہ محبت تھی۔ پھر جب انہوں نے یہ خوشخبری معیز کو سنائی کہ بطول نے زویا کے لیے ہاں کر دی ہے تو بہت خوش ہوا، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ رخصتی 6 ماہ بعد ہوگی تو وہ غصے میں آ گیا۔ یہ کیا امی، میں نے آپ سے کہا تھا کہ 2 ماہ سے زیادہ کا وقت نہیں لینا ہے، تو پھر آپ نے 6 مہینے کا وقت کیوں رکھ دیا؟
شگفتہ بیگم اس کی دیوانگی دیکھ کر حیران تھی۔ اتاولے کیوں ہو رہے ہو لڑکے، اتنی جلد بازی نہیں کرتے۔ یہ تو شکر ہے کہ بطول نے رشتے سے انکار نہیں کیا۔ شگفتہ بیگم نے اسے سمجھایا تھا، لیکن وہ اپنے بے قرار دل کو کیسے سمجھاتا؟ رات کو بستر پر لیٹتا تو چھم سے اس کا پڑی چہرہ نگاہوں کے سامنے آ جاتا۔ آج تک اس نے اپنے دل میں اتنی بے قراری، اتنی محبت کسی کے لیے محسوس نہیں کی تھی۔ بس وہ اسے اپنے ساتھ دیکھنا چاہتا تھا، زویا کو بتانا چاہتا تھا کہ پہلی نظر کی محبت کیا ہوتی ہے۔ وہ تو ایک دیوانگی کی حدوں کو چھو رہا تھا۔ سہاگ رات کے حوالے سے اس نے ابھی سے بہت سے خواب دیکھ لیے تھے۔ اسے اب جا کر پتہ چلا تھا کہ وہ حد سے زیادہ رومانس پسند ہے۔ اپنے دل کی رومانٹک فیلنگز محسوس کر کے وہ خیالوں میں کبھی اس کے چہرے کو چھوتا تو کبھی اس کی حسین لمبے سیاہ بالوں کو، اور پھر اب تو نکاح کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے اس کی ہونے جا رہی تھی۔ زویا اسے اتنی آسانی سے مل جائے گی، اسے خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنے آپ کو خوش قسمت تصور کر رہا تھا۔ نکاح کی ایک چھوٹی سی تقریب منعقد کی گئی تھی، لیکن زویا کی آنکھیں بہت سرخ تھیں۔ وہ دل ہی دل میں اپنی ماں سے خفا تھی۔ اس کی ماں نے اس کے انکار کو کوئی اہمیت نہ دی تھی۔ وہ اسے اس کی نادانی تصور کرتے ہوئے مسلسل سمجھانے میں مصروف تھی۔ سادہ سا لال رنگ کا نکاح کا جوڑا شگفتہ بیگم نے اپنی پسند سے بنوایا تھا، اور وہ بہت چاہت سے سارا سامان پہلے ہی بھجوا چکی تھی۔ نکاح کی تقریب میں بس خاص رشتہ داروں نے ہی شرکت کی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد زویا دلہن بن کر تیار ہو گئی تھی۔ نوال نے اس کا ہلکا پھلکا میک اپ بھی کر دیا تھا۔ وہ اس سادگی بھرے روپ میں بھی چاند کا ٹکڑا لگ رہی تھی۔ بار بار زویا کو دیکھ کر بطول کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد نکاح ہو گیا۔ سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ سب سے زیادہ خوش تو دولہے صاحب نظر آ رہے تھے۔ معیز کی خوشی دیدنی تھی۔ نوال مسلسل اسے چھیڑے جا رہی تھی۔ تبھی وہ نوال کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، کوئی ملاقات کا بندوبست نہیں کرو؟ ایک بار میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ بطول کی رضامندگی سے نوال نے معیز سے کہہ دیا کہ وہ 10-15 منٹ کے لیے زویا سے بات چیت کر لے۔ یہ سنتے ہی وہ خوش ہو گیا تھا۔ دوسری طرف زویا جو نکاح کے وقت رو رو کر بے حال ہو گئی تھی، ابھی بھی اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی اور اسے اپنا جسم تپتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ جب نوال نے اسے بتایا کہ معیز بھائی تم سے ملاقات کرنے آ رہا ہے، اس لیے جلدی سے اپنا چہرہ ٹھیک کر لو، یہ سنتے ہی وہ گھبرا گئی۔ لیکن ابھی تو صرف نکاح ہوا ہے نا، تو پھر یہ سب کیا؟ یہ سنتے ہی نوال ہنستی تھی۔ ارے بھائی، اب وہ تمہارا شوہر ہے، جب چاہے تم سے ملاقات کر سکتا ہے، تم اسے منع نہیں کر سکتی۔ نوال کے سمجھانے پر وہ دل ہی دل میں شدید غصے کا شکار ہو رہی تھی۔ نوال تو کمرے سے باہر چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد معیز کمرے میں آیا تھا۔ اونچا لمبا وجود، سیاہ رنگ کا کرتا پہنے وہ بہت ہی ہبڑو لگ رہا تھا، لیکن زویا نے ایک بار پھر اسے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ اسے معیز کا کمرے میں آنا بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ تبھی وہ رخ پھیر کر بیٹھ گئی۔ معیز اس کے سامنے بیٹھ کر ہلکے سے کھنگارا تھا۔ ہم آپ سے ملاقات کے لیے بے قرار ہیں اور آپ رخ موڑ کر بیٹھی ہیں۔ وہ شرارت بھرے لہجے میں اس کے سامنے بیٹھا بول رہا تھا، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، پلیز آپ کمرے سے باہر چلے جائیں۔ اس کے غصے کو معیز شرم و حیا سمجھ رہا تھا۔ تبھی اچانک ہی اس نے اپنے بھاری ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھے تو زویا کی جان جیسے ہتھیلی میں آ گئی تھی۔ اس سے سانس لینا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ وہ بڑے پیار سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اچانک ہی اپنے لب اس کی جلدی پیشانی پر رکھے تو زویا سے مزید سہنا دشوار ہو گیا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے اور رونا شروع کر دیا۔ معیز حیران رہ گیا تھا۔ ارے ارے، کیا گستاخی ہو گئی، دیکھو معاف کر دو۔ اس نے دونوں کان پکڑ لیے تھے، لیکن زویا نے مسلسل رونا جاری رکھا۔ تھک ہار کر معیز کمرے سے باہر چل گیا۔ اس کا دل عجیب سی بے چینی میں گھر گیا تھا۔ کہیں وہ کسی اور کو تو پسند نہیں کرتی؟ وہ انہی خدشات کا شکار تھا۔ رکتی بھی آج ہی ہو جاتی تو کیا دشواری تھی؟
اس کا دل بڑا اداس تھا۔ یہ 6 مہینے کیسے گزریں گے، یہی سوچ سوچ کر وہ تھک گیا تھا۔ یہ کیا ہے امی؟ وہ پڑھائی میں مصروف تھی جب بطول نے خوبصورت بوکے اور ایک گفٹ اس کے سامنے رکھا تھا۔ یہ معیز نے بھجوایا ہے بیٹا تمہارے لیے۔ زویا نے کوفت سے اس سامان کو دیکھا تھا۔ نکاح کو 1 مہینہ گزر گیا تھا۔ اس دوران نہ تو اس نے اپنے شوہر سے بات کی تھی اور نہ ہی وہ اس سے ملنے آیا تھا، جس پر اس نے خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ لیکن آج اس کی بھیجی ہوئی چیزوں پر اسے غصہ آ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ گفٹ کھول کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ اس میں ایک بہت خوبصورت قیمتی موبائل تھا۔ جیسے ہی موبائل آن کیا تو فوراً بجنا شروع ہو گیا۔ ساتھ ہی معیز احمد کا نام بھی اسکرین پر جگمگا رہا تھا۔ زویا شدید غصے کی کیفیت میں تھی۔ وہ اسے کیا سمجھ رہا تھا؟ کچھ بھی ہو جائے وہ ہرگز اس کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزارے گی۔ جب وہ اس رشتے میں ہی نہیں بننا چاہتی تھی تو پھر کیا فائدہ اس رشتے کا؟ اس نے موبائل آف کر کے رکھ دیا۔ تبھی بطول کے موبائل پر معیز کی کال آئی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے زویا، وہ تمہارا شوہر ہے، کوئی نامحرم نہیں، بات کر لو اس سے۔ امی مجھے ان سے کوئی بات نہیں کرنی، میں نے پہلے ہی آپ سے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ زبردستی مت کریں۔ پہلی بار بطول سے بات کرتے ہوئے اس کے لہجے میں بدتمیزی در آئی تھی۔ بطول نے اچانک ہی اپنا دل تھام لیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم مجھے بدنام کرنا چاہتی ہو؟ اگر تم مجھ سے بات نہیں کرو گی تو وہ یہی سمجھے گا کہ تمہارے دل میں کوئی اور تھا، تمہارے ساتھ زبردستی کی گئی ہے۔ سب میری تربیت پر انگلیاں اٹھائیں گے، میں جو اتنی پڑھی لکھی ہوں، یہ کیسے زندگی گزاری ہے کہ کبھی کسی کو بولنے کا موقع نہیں دیا، اور اب تم لوگوں کو بولنے کا موقع دو گی۔ وہ مجھ پر سوال اٹھائیں گے کہ میں نے اپنی بیٹی کی کیسی تربیت کی ہے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد انہوں نے رونا شروع کر دیا تھا۔ یہ دیکھ کر زویا کے حواس اڑ گئے۔ امی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچانا چاہتی، لیکن میں ابھی ذہنی طور پر اس شادی کے لیے تیار نہیں تھی، اور پھر آپ نے اتنی جلدی میرا نکاح کر دیا۔ آپ نے میرے ان خوابوں کے بارے میں نہیں سوچا جو میں نے اپنے حوالے سے دیکھ رکھے تھے۔ زویا اپنی ماں کے گلے سے لگ کر رونے لگی۔ یہ بھی حقیقت تھی کہ وہ کبھی بھی اپنی ماں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اسے احساس تھا اپنی ماں کی قربانیوں کا، اس کی آزمائشوں کا۔ ایسے میں وہ انہیں تکلیف پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ تو پھر ٹھیک ہے، اگر مجھے تکلیف نہیں دینا چاہتی تو معیز سے بات کرو، اور کبھی بھی اسے اپنے رویے سے اس شک میں مبتلا نہ کرنا کہ تم اس نکاح کے لیے رضامند نہیں تھی۔ بطول نے اس سے وعدہ لے لیا تھا۔ پھر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے فون پر بات کرنے لگی۔ معیز بڑے ہی میٹھے لہجے میں اس سے بات کرتا، بڑی محبت بھری باتیں وہ اس سے اصرار کرتا کہ کبھی کبھار وہ اس سے ملاقات کرنے کے لیے آئے۔ 6 مہینے بہت ہوتے ہیں، اسے انتظار کرنا بہت دشوار لگ رہا تھا۔ زویا اپنے دل پر پتھر رکھ کرنا چاہتے ہوئے بھی موبائل پر تو اس سے بات کر لیتی، لیکن اس کے کہنے کے باوجود کبھی بھی اس سے ملاقات کرنے پر تیار نہیں ہوئی تھی۔ پھر اس نے ایک دن ٹھان لی کہ وہ معیز سے بات کرے گی، کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ اس کا دل ابھی تک اس رشتے پر راضی نہیں ہوا تھا۔ در حقیقت وہ کبھی بھی کسی مرد کو اپنے اتنے قریب آنے کی اجازت نہیں دے سکتی تھی۔ اسے مردوں سے شدید کوفت محسوس ہوتی تھی۔ شادی کے بعد بھی وہ کبھی معیز کو خوش نہیں رکھ پائے گی، تو پھر اس رشتے کا کیا فائدہ ہے؟ یہی سوچ کر وہ آج اس سے ریسٹورنٹ میں ملنے پر راضی ہوئی تھی، اور اس کے منہ سے وہ الفاظ ادا ہوئے جس کے بارے میں اس نے پہلے کبھی نہیں سوچا تھا۔ معیز احمد اس کی بات سن کر غصے میں آ گیا تھا۔ وہ تو بڑی شدت سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ نکاح کے پورے 3 مہینے بعد بالآخر وہ اس سے ملاقات پر آمادہ ہوئی تھی، لیکن جو بات اس نے کہی تھی وہ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ تبھی وہ شدید غصے میں آ کر اس کے وجود کو اپنے بازو میں جکڑ کر غصے کا اظہار کر بیٹھا۔ لیکن زویا اچانک بے ہوش ہو گئی تھی، جسے دیکھ کر اس کی جان پر بن آئی۔ اب وہ اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔
تقریباً 10-15 منٹ بعد اسے ہوش آیا تھا۔ اس کا وجود ابھی تک کانپ رہا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے، وہ اپنے ہوش و حواس میں نہ لگ رہی تھی۔ معیز نے چپ چاپ سے گھر کے باہر اتار دیا اور خود زن سے گاڑی بگا لے گیا تھا۔ بطول کالج سے گھر آ گئی تھی۔ آتے ہی وہ اپنے کمرے میں گھس گئی، پھر دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ معیز کا وہ لمس اس میں بلا کے جذبات تھے، غصے کے، حقارت کے۔ وہ سچ میں ہی ڈر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ اور شادی کے بعد اس کا کیا حال کرے گا؟ طلاق تو کسی صورت اسے دینے والا نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اسے ساری زندگی اسی شخص کے ساتھ گزارنی ہوگی اب، جبکہ وہ شادی کے بعد اس سے شاید ان باتوں کا بدلہ بھی لے گا۔ پھر سوچ سوچ کر وہ پریشان ہو گئی تھی۔ نہ جانے شادی کے بعد وہ اس کا کیا حال کرنے والا ہے۔ ابھی تو رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی، اس کے پیپرز ہونے میں صرف 1 مہینہ ہی باقی تھا۔ اس دن کے بعد معیز کی کوئی کال نہیں آئی تھی۔ زویا اس کے رویے پر شدید پریشانی کا شکار تھی۔ اگر اس نے اس پر کوئی الزام لگا کر چھوڑ دیا تو اس کی ماں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ یہی پریشانی اسے کھائی جا رہی تھی۔ پھر 3 مہینے ایسے گزرے کہ پتہ ہی نہ چلا۔ چلو بھائی بطول، اب رخصتی کی تاریخ رکھ لو، اب میں اپنی بیٹی اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی ہوں۔ پہلے تو وہ لڑکا اتنا اتاولا ہو رہا تھا، اور اب کہتا ہے کہ زویا کے بغیر رضامندگی کے یہ رخصتی نہیں ہوگی۔ تم بتاؤ بیٹی، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ شگفتہ بیگم آج رخصتی کی تاریخ رکھنے آئی تھی، وہ بھی اپنی بیٹی عالیہ کے ساتھ۔ اچانک ہی انہوں نے زویا سے اس کی رضامندی پوچھی تو وہ گھبرا گئی۔ اس کی آنکھیں ماں کو دیکھ رہی تھیں۔ بطول کی آنکھوں میں التجا تھی۔ نہیں آنٹی، جو فیصلہ امی کا ہے وہی میرا ہے، وہ سر جھکا کر کہہ گئی تھی۔ یہ سنتے ہی شگفتہ بیگم نے اسے سینے سے لگا لیا۔ جیتی رہو میری بیٹی، میرا معیز تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ آج سے پہلے اس نے کبھی کسی لڑکی کو پسند نہیں کیا، لیکن تمہیں ایک نظر دیکھتے ہی کہہ دیا تھا کہ امی میں اسی سے شادی کروں گا۔ بطول بہن کا مجھ پر احسان ہے کہ اس نے بھی اس رشتے سے انکار نہیں کیا اور اپنے اس ہیرے کو میری جھولی میں ڈال دیا۔ شگفتہ بیگم کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ پھر دونوں نے مل کر رخصتی کی تاریخ بھی فکس کر لی۔ زویا کی یہ سوچ سوچ کر جان نکل رہی تھی کہ سہاگ رات میں نہ جانے معیز اس کا کیا حال کرنے والا ہے۔ شاید وہ اس سے اس بات کا بدلہ بھی لے۔ یہی باتیں اسے سکون نہ لینے دے رہی تھیں۔ دلہن کے لال رنگ کے جوڑے میں وہ آسمان سے اتری پڑی لگ رہی تھی۔ اس کے برابر میں بیٹھا معیز احمد بالکل خاموش تھا۔ کوئی شرارت، کوئی بات اس کے کسی انداز سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اس رخصتی سے خوش ہے۔ اس نے تو اپنی ماں شگفتہ بیگم کو منع کر دیا تھا کہ وہ اتنی جلدی رخصتی کی کیا ضرورت ہے، لیکن انہیں بھی معیز کی شادی کی جلدی تھی، اسی لیے وہ جلد سے جلد زویا کو اس گھر میں لانا چاہتی تھی۔ ساری رسومات کے بعد اسے معیز احمد کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا، جہاں پر اس کے معصوم چہرے پر خوف کے ساتھ ساتھ گھبراہٹ بھی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد معیز کمرے میں آنے والا تھا۔ اس کی جان ہتھیلی پر اٹکی ہوئی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ آج پھر وہ بے ہوش ہو جائے گی۔ جب بھی وہ شدید گھبراہٹ اور خوف میں مبتلا ہوتی تو اسے بخار ہو جاتا، اور آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اس کا جسم تپنا شروع ہو گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی۔ شاندار شخصیت معیز احمد کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ بہت ہی تھک گیا تھا۔ آج اس کے دل کی خوشی آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی تھی، لیکن وہ الگ بات تھی کہ اس نے چہرے سے کسی کو ظاہر نہ ہونے دیا تھا کہ وہ آج کتنا خوش ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ زویا کے سامنے بیٹھا تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں تمہاری خواہش پوری نہ کر سکا۔ ویسے تمہارے دل میں یہ بات آئی کیسے؟ معیز نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ زویا باقاعدہ کانپ رہی تھی۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی معیز احمد اس پر حاوی ہو جائے گا۔ اس کے لبوں سے کوئی آواز نہ نکلی۔ تبھی معیز نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھاما، بڑی نرمی، بڑے پیار سے۔ پھر اس کی تھوڑی چھو کر کہنے لگا، گھبراؤ مت، جب تک تمہاری رضامندگی نہیں ہوگی میں تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ نوال نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے کہ تمہیں کیا خوف ہے۔ تمہیں سہاگ رات کا خوف ہے، اسی وجہ سے تو تم اتنا بڑا فیصلہ کرنے والی تھی۔
بالکل ہی بیوقوف ہو۔ زویا نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا تھا، اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے وہ معیز کو دیکھنے لگی۔ تو معیز مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میں تو تمہاری خواہش پوری کرنے والا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ تم شاید کسی اور کو پسند کرتی ہو، اسی لیے تم نے یہ سب کہا۔ لیکن ایک دن نوال سے میری ملاقات ہوئی تو اس نے مجھے ایک ایسی بات کہی جسے سن کر میں حیران رہ گیا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ معیز بھائی، زویا مردوں سے بہت چڑتی ہے۔ پہلے اس کے باپ نے اس کی ماں کو چھوڑ دیا، اس کے بعد سے وہ کسی بھی مرد پر کبھی اعتبار نہیں کر سکتی۔ دوسری طرف اسے لگتا ہے کہ دنیا کے سارے مرد عورتوں کے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ زندگی بھر شادی ہی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ بڑی ہی معصوم اور نازک ہے، آپ نے اس کا بہت خیال رکھنا ہے۔ اس کے دل سے وہ تمام نفرت، تمام خدشات دور کرنے ہیں، تبھی وہ آپ کی ہوگی۔ اگر آپ نے اس کے ساتھ زور زبردستی کی تو وہ کبھی بھی آپ کو دل سے قبول نہیں کرے گی۔ واہ یار، تم بڑی بیوقوف سی لڑکی ہو، لیکن تم نے دوست بہت سمجھدار بنا رکھی ہے۔ اس نے تو میرے دل کا راستہ ہی صاف کر دیا، اس لیے تو میں بالکل خاموش ہو گیا تھا، تمہیں کچھ وقت دینا چاہتا تھا۔ ابھی بھی میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ جتنا چاہے وقت لے لو، لیکن کبھی مجھ سے دور جانے کی بات مت کرنا۔ وہ بڑے پیار سے اس کے چہرے کو چھو رہا تھا۔ زویا حیران تھی۔ معیز احمد کا لمس اسے برا نہیں لگ رہا تھا، اس کا دل بڑے الگ ہی انداز میں دھڑک رہا تھا۔ ایک دم ہی اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ آج کی رات معیز احمد نے اس کے ساتھ صرف اپنے دل کی باتیں کی تھی۔ ضروری نہیں کہ مرد پہلے ہی رات اپنا جسمانی تعلق قائم کرے، اسے کچھ وقت دینا چاہتا تھا۔ اسے اس کی معصومیت، اس کے حساس دل کا احساس تھا۔ پہلے وہ محبت سے اس کا دل بھرے گا، اس کے بعد ہی کوئی تعلق بنائے گا۔ معیز احمد نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا تھا۔ زویا بڑی دلچسپی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اسے پورا یقین تھا ایک نہ ایک دن معیز اس کے دل کی دنیا پر چھا جائے گا۔ اس کے بعد زویا خود اسے کہے گی کہ وہ اس کے وجود پر اختیار حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ جیت ہمیشہ محبت کی ہوتی ہے، اور معیز احمد اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ رات دھیرے دھیرے گزر رہی تھی۔ معیز جاگ رہا تھا، لیکن زویا کروٹ بدل کر سو رہی تھی۔ کل تک جس مرد سے وہ خوف کا شکار تھی، وہ آج اسی مرد کے بستر پر بھی بنا خوف و خطر گہری نیند سو رہی تھی۔ معیز نے اسے بہت محبت اور نرمی کا احساس دلایا تھا، اور یہ احساس اس کے دل کے خوف کو کم کر گیا تھا۔ ختم شکر۔ ناول پسند آئے تو لائک اور کمنٹ کر کے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔